یوسف ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ IMF نے $1.1 ارب آج منظور کر لیے ہیں۔ پاکستان نے دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ پاکستان نے جولائی 2023 میں IMF سے 9 ماہ کا قرض پروگرام لیا تھا۔ قرض پروگرام کے بعد پاکستان کی معاشی ترقی شرح 2% تک پہنچ رہی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ توقع ہے مہنگائی کے بڑھنے کی شرح جون میں کم ہو کر 20.2% ہو جائے گی۔ پاکستان کے خالص زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 سے بڑھ کر $8 ارب ہو گئے ہیں۔ اعلامیہ جاری، توانائی کے شعبے میں بروقت ٹیرف ایڈجسٹمنٹ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی ملاقات کے فیصلے ہونے پر ولی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی اقتصادی فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا کہ غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان معیشت کی بہتری کے لیے بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے۔ ملک میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کر رہے ہیں۔ معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کفایت شعاری کی طرف جانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی اقتصادی فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ فورم کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی ملیشیا کے ہم منصب سعودی وزیر تجارت سے ملاقاتیں۔ کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ مشکلات ہیں لیکن ناممکن کچھ نہیں۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے لیے برآمد کنندگان کو سہولیات اور مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ 2022 میں سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ فورم کی سائیڈ لائنز پر ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم اور ملیشیا کے تجارتی اور کاروباری وفد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر تجارت ماجد بھی ملے۔ سعودی وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سرمایہ کاری اور تجارت کے حوالے سے ترجیح دے رہے ہیں۔ سعودی سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر توانائی سمیت دیگر وزراء نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے توانائی شعبے میں سرمایہ کاری کے عمل کو سہل بنانے کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے دونوں برادر ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون پر زور دیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا قطری امیر شیخ تمیم بن حمد کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ غزہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پائیدار حل پر زور۔ امریکی صدر کا قطری امیر کو جنگ بندی کے لیے بطور ثالث کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا قطری امیر شیخ تمیم بن حمد کو ٹیلی فون غزہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں پر تفصیلی بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پائیدار حل پر زور۔ امریکی صدر کا قطری امیر کو جنگ بندی کے لیے بطور ثالث کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات ہوئی ہے۔ غزہ کی صورتحال اور خطے میں اس کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں بڑھانے کا ادا۔ شہزادہ سلمان کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد بڑھانے پر زور۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات ہوئی ہے۔ غزہ کی صورتحال اور خطے میں اس کے اثرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں بڑھانے کا ادا۔ شہزادہ فیصل بن سلمان کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد بڑھانے پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کے دورے پر امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور سعودی حکام سے غزہ جنگ اور غزہ میں سیاسی قیادت پر بات چیت ہوئی ہے۔ غزہ میں انسانی بحران کا خاتمہ جنگ بندی میں ہے۔ امریکہ غزہ جنگ کے خطے میں پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سعودی دارالحکومت میں امریکہ خلیجی تعاون کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ ایران کی اسرائیل کے ساتھ کشیدگی نے خلیجی ممالک کو غیر محفوظ بنا دیا۔ خلیجی ممالک اور امریکہ کو خطے میں اپنا دفاع مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے پر زور۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی وزیر خارجہ سے غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق قیدیوں کی رہائی اور خطے میں تصادم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنا ہوں گی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی ملاقات ہوئی ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن کا مصری صدر عبد الفتاح السیسی کو فون، رفح میں اسرائیل کے فوجی آپریشن کے نتائج اور خطرات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ حماس کا وفد اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے کے لیے مصر کے دارالحکومت میں موجود ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے میں رکاوٹ قیدیوں کا تبادلہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا مصری صدر عبد الفتاح السیسی کو ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی وزیر خارجہ کی قطری منصب محمد بن عبد الرحمن سے ریاض میں ملاقات ہوئی ہے۔ انٹونی بلنکن نے ملاقات میں غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کے مرکزی کردار پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی قطری منصب محمد بن عبد الرحمن سے ریاض میں ملاقات ہوئی ہے۔ انٹونی بلنکن نے ملاقات میں غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کے مرکزی کردار پر شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل کا امن کے نام پر دھوکہ، ایک طرف مذاکرات کی پیشکش، دوسری طرف بمباری۔ غزہ میں نصیرات کیمپ پر بمباری، 7 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ شہداء کی تعداد 34,485 ہو گئی جبکہ 77,650 زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا امن کے نام پر دھوکہ، ایک طرف مذاکرات کی پیشکش، دوسری طرف بمباری۔ غزہ میں نصیرات کیمپ پر بمباری کی گئی ہے، 7 فلسطینی نوجوان شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی تعداد 34,485 ہو گئی جبکہ 77,650 زخمی۔